میں یہ عرض کر رہا ہوں جن ملکوں میں انتخاب ہوتے ہیں، ہاں یہاں ایک چیز میں آگے چل کے یہ کہوں گا، مگر ایک چیز یہاں کوٹ کر لوں. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تبدیلی جس کی میں نے بات کی، جو آج کے اس کنونشن کا عنوان ہے، میرا میسج ہے چینج، تبدیلی. تو ذہن میں آتا ہے کہ تبدیلی کے راستے کیا ہیں، کس طرح تبدیلی لائی جائے. 3 راستے عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں. یہ لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کی دھیان 3 راستوں میں سے کسی ایک کی طرف جاتا ہے. ایک تبدیلی وہ سوچتے ہیں بذریعہ فوج. یہ ٹوٹلی میرا آنسر ہے نو. فوج کے ذریعے تبدیلی، ملیٹری پوزیشن، فوجی آمریت ملکی مسائل کو نہ کبھی حل کر سکا ہے نہ کبھی کرے گا. اس سے ادارے برباد ہوتے ہیں، ساکھ ختم ہوتی ہے، اور تھوڑے زیادہ جان جو اداروں میں آئی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کرپشن پر انتہا درجے کی ہوتی ہے. ہاں بیرونی طاقتوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ سنگل پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ سے نہیں، اور سنگل پرسن سے بات کر کے ڈیسیژن لینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. بیرونی طاقتوں کے لیے سازگار ہے ملیٹری ڈکٹیٹرشپ، مگر ملک اور قوم اور ملت کے لیے تباہ کن. تو بذریعہ فوج یہ آمریت کا راستہ ہے، یہ تبدیلی کا راستہ نہیں ہے. اس کے تجربے آپ بہت کر چکے. دوسرا جواب بعض ذہنوں میں، انتہا پسند ذہنوں میں آتا ہے کہ تبدیلی بذریعہ طاقت، بذریعہ بندوق، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے. مائی آنسر از نو، ایبسولوٹ نو. یہ دہشت گردی کا راستہ ہے. ہم اس ملک کو دہشت گردی کی، آپ دیکھ چکے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہوئے. اس ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانا چاہتے ہیں. بندوق قوم کے جوانوں اور قوم کے افراد کے ہاتھوں سے لے لینا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں امن کی بندوق دینا چاہتے ہیں، علم کی بندوق دینا چاہتے ہیں، شعور کی اسلحہ دینا چاہتے ہیں، کردار کا اسلحہ دینا چاہتے ہیں. یہ گولی بندوق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں پورے ملک سے. تو تبدیلی بندوق کے ذریعے نہیں، یہ دہشت گردوں کا راستہ ہے، انتہا پسندوں کا راستہ ہے، ملیٹنسی ہے. ملیٹنسی نہ اسلام میں ہے اور ٹیرورزم، نہ پاکستان میں ہے. پاکستان کو ایک ماڈریٹ پیسفل سٹیٹ ہونے کا نقشہ دنیا کو پیش کرنا ہے. پاکستان کو ایک پروگریسو ماڈریٹ نقشہ ایک ریاست کا، فلاحی ریاست کا پیش کرنا ہے، جس کے اندر ٹالرنس ہو، جس کے اندر پیشنس ہو، جس کے اندر پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر میوچل ڈائلاگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، جس کے اندر انٹرا فیتھ بھی ہو اور انٹر فیتھ بھی ہو. یعنی مسلمانوں کے فرقوں کے اندر بھی ہم آہنگی ہو، وہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں. مسلمان کے مختلف مکاتب فکر ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں، اور ایک دوسرے کو گولی بندوق اور کفر کے فتووں کی زبان میں نہ ڈیل کریں، بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بنیاد پر مسلمان ایک قوم اور ایک ملت کے طور پہ رہیں. اور اس طرح انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب ہم آہنگی. جتنی غیر مسلم اقلیتیں اس ملک میں آباد ہیں، یاد رکھ لیں یہ ملک کسی نے فتح نہیں کیا کہ فتح کرنے کے بعد ان کو امان اور ذمی کے سٹیٹس دے دیا گیا ہو. نہیں، تمام غیر مسلم پاکستان کے مسلمانوں کی طرح برابر درجے کے شہری ہیں، ایکول سٹیزنز ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے بھی قیام پاکستان میں اسی طرح حصہ لیا تھا جس طرح یہاں کی مسلم اکثریت نے حصہ لیا تھا. مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیت نے مل کر تقسیم ہند اور قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی. وہ برابر درجے کے شہری ہیں. ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی سٹیٹ جب قائم کی تو یہود اور ان کے تمام ٹرائبز کے ساتھ ایک پولیٹیکل الائنس قائم کیا تھا، اور پہلا آئین لکھا تھا، مینیفیسٹو پہلا دیا تھا، پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا، صحیفۃ المدینہ، میثاق المدینہ، جس میں مسلمانوں اور یہود کو ملا کر ایک سنگل نیشن قرار دیا تھا. صحیفہ مدینہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں، آرٹیکل 28 میثاق مدینہ. ابن اسحاق، ابن ہشام، بلازری، ابو بیت، قاسم بن سلام، سب کتابوں کو پڑھیے. آرٹیکل 28 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان
اور یہود مل کر آج مدینہ میں ان کو ایک قومیت، ایک امت قرار دیتا ہوں، ایک نیشن بنا دیا تھا، اسٹیٹ نیشن، ایک پولیٹیکل اینٹیٹی، اور فرمایا مگر ہر کوئی اپنے مذہب میں آزاد ہوگا۔ تو یہ ملک رواداری کا ملک ہے، برداشت کا ملک ہونا چاہیے، رواداری کا ملک ہونا چاہیے، بین المذاہب اور بین الفرق ہم آہنگی کا ملک ہونا چاہیے۔ تو ہم ٹالرنس اور برداشت کا کلچر فروغ دینا چاہیں گے۔ لہذا تبدیلی کبھی طاقت، بندوق، انتہا پسندی سے نہیں آئے گی، یہ دہشت گردی ہے۔ اسلام دشمن راستہ بھی ہے اور عوام دشمن راستہ بھی، اور پاکستان دشمن راستہ بھی ہے۔ امن کے ساتھ تبدیلی لانی، دو راستے گئے، اب تیسرا آخری راستہ بچ جاتا ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، وہ تبدیلی بذریعہ انتخاب۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ہر شخص آج اس انداز کو سوچتا ہے، یہ ایک سوچ ہے، ٹی وی اینکرز بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہر ٹی وی پروگرام پہ ڈسکس ہو رہا ہے، آرٹیکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ میں اس پر بیان کر چکا ہوں کہ ہر 5 سال کے بعد اس ملک میں انتخابات کا ایک تماشا لگتا ہے، ایک میلہ لگتا ہے۔ لیکن مجھے آپ بتا دیجئے پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر کن الیکشنز کے نتائج نے اس ملک کو گرداب سے نکالا ہے، اس ملک کو صحیح قیادت عطا کی ہے، اس ملک کو استحکام دیا، اس کی معیشت کو، اس کی سیاست کو، اس کے انسٹیٹیوشنز کو۔ یہی انتخابات کے نتیجے میں سیاسی جمہوری حکومتیں بنی، اور انہی حکومتوں کے ادوار میں کرپشن بھی ہوئی، کرپشن کے کیسز بھی بنے، انہی ادوار میں آپس میں جنگ و جدال بھی ہوا، انہی ادوار میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری بھی رہی، انہی ادوار میں دہشت گردی بھی فروغ پاتی رہی، انہی ادوار میں عدلیہ پر حملے بھی ہوئے، یہ بھی جمہوری دور تھے، سیاسی دور تھے، سپریم کورٹ پر حملے ہوئے، توڑ کر 2 سپریم کورٹیں بنی، اور یہ بھی سیاسی دور ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے عمل درآمد کو روک دیا گیا، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے مگر عمل درآمد کرانے میں مقید قیدی بن کے رہ گئی، اس کے کسی فیصلے کا عملی احترام نہیں، اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ایک تضاد اور ایک تصادم کی فضا بھی جمہوری دور میں ہوئی۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں، اب سپریم کورٹ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ ابھی کراچی میں آپ کے سامنے واقعات ہیں، میرے بیان دینے پر، ریکویسٹ پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا کراچی کے قتل و غارت گری کا۔ جب سپریم کورٹ نے قتل و غارت گری کا نوٹس لیا تو رفتہ رفتہ قتل و غارت گری بند ہو گئی۔ وہ کہاں گئے قتل و غارت گری کے ذمہ دار، وہ دہشت گرد؟ اگر وہ بیرونی عناصر تھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وہ بیرونی عناصر تھے اور ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے کے لیے داخل کیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ کی سماعت کے ساتھ وہ ختم کیسے ہو گئی قتل و غارت گری اور دہشت گردی؟ آج نہیں ہو رہی۔ یہ پورا جمہوری نظام ایک بلیک میلنگ کا نظام ہے، اس میں لوگوں کی گردنیں بھی لی جاتی ہیں، عوام کا مال بھی لیا جاتا، مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا، اس نے صرف تجاویز دے دی، سفارشات دے دی، واز کر دیا، لوگوں کو سجیشن دے دی، مگر عمل درآمد انہی با اثر حکومتی طبقوں کے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے خود لکھا کہ ان میں سے ہر ایک جماعت کے پاس دہشت گردوں کی ایک تنظیم، مسلح تنظیمیں ہیں، جو خود اس دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے ذمہ دار ہیں، جو خود اس تباہی اور ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ عمل درآمد کون کرے گا؟ جو سپریم کورٹ حکومت کے حوالے سے کسی بیرونی ملک کے کورٹ کو ایک خط نہیں لکھا سکی آج تک، ایک خط۔ اس سپریم کورٹ کی آزادی کیا آزادی ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو کبھی وہ ٹکڑے ہو جائے، اس پر حملہ ہو جائے، اور کبھی اپاہج ہو کے بیٹھی رہے اور کہے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے، فیصلہ کرنے میں آزاد ہے مگر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں قیدی ہے، محتاج ہے، اپاہج اور مفلوج ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورت بنتی ہے کہ تبدیلی بذریعہ انتخاب، اس انتخاب کی بات میں کر چکا ہوں۔ انتخاب بے شک ایک آئیڈیل چیز ہے، میں اس کا قائل ہوں، مگر یاد رکھ لے انتخاب، محض انتخاب کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ایک ٹوٹیلٹی ہے، ایک بڑی کلیت ہے، اس کا ایک جز ہے انتخاب، اور وہ بھی اگر آپ UN اور جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز پڑھیں
2001 کے ریزولوشن جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، تو انہوں نے الیکشنز کو جینون الیکشنز کہا ہے جس میں فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو اور پروسیس جینون ہو. 3 لفظ یہ جمہوریت کے اندر جو انتخاب کی تعریف ہے اس کے لیے 3 شرائط ہیں. پروسیس الیکشن کا جینون ہو اور فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو ان اٹس ریئل سینس. اب آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ الیکشن کا ایک ماحول تو بنایا جاتا ہے، مگر جس ملک میں 99% افراد قوم کے وکلا، تاجر، پروفیسرز ریٹائرڈ، انٹیلیجنشیا، پڑھا لکھا نوجوان، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ، تعلیم یافتہ افراد، سفید پوش، جن کے پاس حرام کے ذرائع کروڑوں روپے الیکشن میں جھونکنے کے نہیں، کیا وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے؟ اچھا، میں اس سوال کو یوں کرتا ہوں، یہی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگز ہوں، کوئی ہوں، یہ بڑے بڑے بگ گنز کو چھوڑیں، اپنی جماعتوں کے نظریاتی کارکنوں کو، وہ ماسٹرز ہوں، وہ پی ایچ ڈی ہوں، تجربہ کار ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ٹیکنالوجسٹ ہوں، اکانومسٹ ہوں، سوشل سائنسز میں ایکسپرٹ ہوں، ایگریکلچر میں ایکسپرٹ ہوں، فائنانس میں ایکسپرٹ ہوں، مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوں، تعلیم یافتہ کیڈر، مگر بالکل متوسط سفید پوش لوگ بگ گنز کو چھوڑ کے ان کو ٹکٹ دے دیں، وہ الیکشن جیتیں گے؟ سمپل سوال ہے، آنسر نو. جو جماعت با کردار تعلیم یافتہ کارکنان کو سیٹوں کے لیے ٹکٹ دے گی وہ جماعت الیکشن ہار جائے گی. دشمن کون ہوا، جماعت یا سسٹم؟ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم. دشمن کون ہے؟ یہ الیکشن. با کردار آدمی کی اس میں گنجائش نہیں ہے، سفید پوش شخص کی اس کے اندر کوئی روم نہیں ہے. تعلیم یافتہ شخص، تجربہ کار شخص جو ڈیلیور کر سکتا ہے، اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، نوجوانوں کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر اس قوم کو دے سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے اس الیکشن کے نظام میں، کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. یہی تو وجہ ہے آپ جب پارٹی سے بات کرتے ہیں کہ آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ چینج کی بات کرتے ہیں، مگر آپ کی پارٹی میں سارے وہی لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے جن سے قوم مایوس ہے. تو جواب ہر سیاستدان کیا دیتا ہے کہ کیا کریں اس الیکشن میں؟ پھر الیکٹیبلز چاہیے، وننگ ہارسز چاہیے، ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. بس یہاں جا کر سٹوری ختم ہو جاتی. یہ جو الیکٹیبلٹی ہے، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کرائیٹیرین فار الیکٹیبلٹی، یہ الیکٹیبلٹی خود عوام دشمن ہے. یہ جو الیکٹیبلز ہیں، کینڈیڈیٹ الیکٹیبلز، کہ یہ جیتنے کے قابل ہیں، ان کو وننگ ہارسز کہتے ہیں، ان کو پٹ کریں گے تو الیکشن بنے گا اور آپ جیتیں گے. میں نے 1990 میں بھی تعلیم یافتہ کارکنان پر مشتمل، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اس میں لیکچررز بھی تھے، ایکس پروفیسرز بھی تھے، پی ایچ ڈیز بھی تھے، اس میں پڑھا لکھا طبقہ تھا، لائرز تھے، انٹیلیجنشیا تھا، اور 2002 میں بھی کینڈیڈیٹ پٹ کیے، مگر کوئی نہیں جیت سکا. کیوں؟ ان کے پاس بڑی بڑی برادریاں نہیں تھیں ان کے پاس کروڑ روپے کا سرمایہ نہیں تھا لگانے کے لیے، ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی، ان کے پاس اپنا 20-25 ہزار کا ووٹ بینک برادریوں کی بنیاد پر، دہشت گردی کی بنیاد پر، غنڈہ گردی کی بنیاد پر، پیسوں کے ذریعے خریدنے کی بنیاد پر یہ اہتمام نہیں تھا. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس امانت ہے، اس کے پاس دیانت ہے، سفید پوشی ہے، ملک و قوم کا درد ہے، اس کے پاس دماغ ہے، ایبلٹی ہے، ڈیلیور کرنے کی کیپیبلٹی ہے، سارا کچھ ہے. اور اس ملک کے عوام میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں ٹیلنٹس کی کمی نہیں دیکھی. امریکہ جیسے ملک اور امریکن قوم سے بھی بہتر ٹیلنٹ ہے پاکستانی قوم کا. یہ خدا کا فضل ہے اس سرزمین پر. ڈاکٹرز پاکستان کے بہتر ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ڈاکٹر سے، انکلوڈنگ یورپ. انجینئرز بہتر ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کے یہاں ایک بھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہیں، میں اوورال بات کر رہا ہوں، لیول، ان کے ٹیلنٹ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. ٹیلنٹ وائز پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے لائر، پاکستان کے انٹیلیجنشیا، پاکستان کے رائٹرز،
پاکستان کے سوشیالوجسٹ، پاکستان کے ایگریکلچرسٹ، پاکستان کے اکانومسٹ جس فیلڈ میں جائیں، ٹیلنٹ وائز پاکستان مغربی اقوام سے پیچھے نہیں ہے، اکثر مغربی اقوام سے بہتر ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کے سپورٹس مین ہر چیز میں آگے، مگر بدقسمتی یہ ہے کسی کی گرومنگ نہیں ہوتی، نرشمنٹ نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ کرپشن نے، اجارہ داری نے اور اقربا پروری نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے۔